बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ दावतुल जालियात कुवैत के यूट्यूब चैनल इस्लाम के डब्ल्यू को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सदका जारिया आपके लिए हो और दूसरों की दुनिया और आखिरत का भला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्li वाहिदिन मिन्हुमा السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए, अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तक़ीन शफ़ीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर हों। आप सब साथियों को
جو جہاں پر موجود ہیں یا آن لائن ہیں، اس بابرکت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس مفید پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ دورہ یا یہ کلاسز جو ہیں یہ ہمارے ساتھیوں کی علمی خواہش کی بنا پر جو ہے الحمدللہ منعقد کی جا رہی ہیں، اور جو ہم نے یہ کلاسز تیار کی ہیں یہ خصوصی طور پر آپ ساتھیوں کے لیے ہے، لیکن عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو کہ احکام اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، اس کلاس کا آغاز ظاہری طور پر حمد و ثنا سے ہم نے کر دیا ہے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دعا کو جن کو آتا ہے وہ تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور جن کو یہ دعا نہیں آتی ہے وہ یاد ضرور کر کے اس کو پڑھیں، کیونکہ جس شوق اور جذبے سے ہم نے یہ کلاسز کا اجرا کیا ہے، آغاز کیا ہے، تو یہ تبھی علم فائدہ دے گا جب ہم یہ دعا کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ینفعنا، اے اللہ جو تم نے ہمیں سکھایا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا دے، اور جو ہمارے لیے مفید ہے وہی ہمیں سکھا۔ یعنی علوم تو بہت سارے اور فنون ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں وہی چیز ڈالے جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، کیونکہ بسا اوقات علم جو ہے وہ نقصان بھی دیتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ علم کی وجہ سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو فائدہ مند نہیں ہے۔ بہرحال آج کی کلاس جو ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے آج کے درس کے جو نکات ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو تمہیدی کلمات ہیں جو ہم نے کچھ ادا کیے ہیں اور دعائیہ کلمات بھی پڑھ لیے، نیت انشاءاللہ العزیز اس کے بعد میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ چند غور طلب پہلو ہوں گے جن کی فہرست آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ دور جاہلیت میں میراث، اسلام اور احکام میراث کی حکمت و احکام، قیامت کے دن مال کا سوال ہوگا، تقسیم میراث کے فوائد، میراث تقسیم نہ کرنے کے نقصانات اور آگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ عموماً آپ سنتے رہتے ہیں کہ انسان نے اپنی نافرمان اولاد کو جو ہے وہ اپنی وراثت سے آگ کر دیا، تو اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اس کے بعد علم الفرائض جس کو ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کے کون کون سے نام ہیں، کن ناموں سے یہ معروف ہے، اور 4 نمبر علم الفرائض کا حکم، یہ علم الفرائض کا حکم کیا ہے، یعنی جس طرح تمام اسلامی احکامات اور تعلیمات جو ہیں ان کے حکم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، مسنون، یعنی اس کے حوالے سے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ علم الفرائض، علم میراث کا حکم کیا ہے۔ نمبر 5 علم الفرائض کی اہمیت و فضیلت، اور آخر میں جو ہے 6 نمبر علم الفرائض کے متعلق آیات جو ابھی آپ نے زہیر بھائی سے تلاوت بھی ان کی سنی ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ ہمارا تھا تمہیدی کلمات میں نیت، دعا اور نیت۔ دعا ہم نے پڑھی تھی، اور یہ نیت یہ ہر کام سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی کام بھی آپ کریں گے نا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انسان کا مقصد کیا ہے، تخلیق مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ عبادت کے اس وقت تک اللہ کے ہاں قبولیت کے کوئی چانسز نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں، جتنا بڑا مرضی عمل کیوں نہ ہو، جب تک نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کی پاکیزگی ہے تو پھر عمل قبول ہے، نیت کی پاکیزگی نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی جو ہے وہ ضائع اور برباد ہے، بلکہ وہ بھالے جہاں بن جاتا ہے۔
اس لیے اگلا جملہ ہی یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ تو ہمیں یہ کلاسز میں آج بیٹھے ہیں تو نیت اور ارادہ یہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہاں جی، اور ہم نے یہ صرف عبادت کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ آئے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہیں، تو تاکہ یہ بھی عبادت بن جائے اور پھر ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو اس کے بعد چند غور طلب پہلو ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری بھی ہیں۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو کہ خصوصاً اسلام کے قانون وراثت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات بھی اس کے اندر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے دور جاہلیت میں میراث، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے۔ میں خلاصے کے طور پر اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور باقی جو ہے آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں یا میں پڑھتا ہوں۔ عرب جاہلیت کے دور میں عورتوں اور بچوں کو میراث کے مال سے محروم رکھا جاتا تھا، یہ تو معروف ہے، بلکہ جو زیادہ طاقتور اور با اثر ہوتا وہ بلا تعامل ساری میراث سمیٹ لیتا، یعنی جوانوں سے بھی وہ چھین لیتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے اور عورتیں ہی محروم ہوتے تھے، بلکہ جوان بھی ہوتے تھے لیکن طاقتور نہ ہوتے، کمزور ہوتے تو ان سے بھی طاقتور چھین لیتے تھے، بلکہ غیر رشتہ دار بھی چھین لیتے تھے۔ اور ان سب لوگوں کا حصہ بھی مار کھاتا تھا جو اپنا حصہ حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ میراث اور ورثے کی تقسیم کے بارے میں دنیا کی مختلف قوموں کے نظریات، خیالات اور طور طریقے کئی طرح کے رہے ہیں۔ ان طریقوں میں سے کسی میں بھی اعتدال اور انصاف نہیں تھا۔ بعض قومیں میراث میں عورتوں اور بچوں کو بالکل حصہ نہیں دیتی تھی۔ عرب جاہلیت کی قومیں، بر عظیم پاک و ہند کی قومیں اور دیگر علاقوں کے لوگ عورتوں کو حصہ بالکل نہیں دیتے تھے۔ پھر بیٹوں میں بھی انصاف اور برابری نہیں کرتے تھے، کسی بیٹے کو تھوڑا تو کسی کو زیادہ، جس نے خدمت کر دی اس کو زیادہ، اور جو خدمت نہیں کرتا تھا اس کو کم دیتے تھے۔ پھر افسوس صد افسوس کہ آج یہی روش کیا ہے، مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے۔ مسلمانوں میں بھی عمومی طور پر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ اللہم اہدنا وإیانا۔ بعض اقوام نے میراث دینی شروع کی تو پرانے جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ کر نئی جاہلیت اپنائی۔ کیا کیا گیا؟ عورتوں کو مردوں کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہ دوسری انتہا اور زیادتی ہے۔ اس میں بھی انصاف کے تقاضے مد نظر نہیں رکھے گئے۔ میراث کی تقسیم میں افراط و تفریط دنیا کے بہت بڑے حصے میں پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے، اور مسلم امت جو ہے وہ بھی اس کبیرہ گناہ میں گرفتار ہو چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسلام اور احکام میراث۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تقسیم میراث کے احکام بالکل صاف، واضح، متعین اور 2 اور 2 4 کی طرح مقرر کر دیے ہیں۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی شبہ تک نہیں چھوڑا، اس لیے کہ مال وہ پسندیدہ اور دل لبھانے والی چیز ہے کہ انسان اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ معاشرتی دباؤ کی بنا پر کوئی زبان نہ کھولے تو وہ الگ بات ہے، لیکن دل میں خواہش، تمنا اور اپنا حق حاصل کرنے کی تڑپ ضرور موجود رہتی ہے۔ میراث کی تقسیم، وارثوں کے حصوں کی حکمت، میراث سے قرض کی ادائیگی، وصیت پوری کرنا اور اس حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے دوزخ کے دردناک عذاب کی وعید سورہ نساء میں بیان کی گئی ہے۔ جو آیات ہم نے پڑھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کا پاس کرو، ان سے جو بھی تجاوز کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مالک اور وارث بنا دے گا۔ میراث کی حکمت و احکام۔ تقسیم میراث میں حصہ پانے والوں کے حصے مقرر کرتے ہوئے کچھ باتیں کلام کے درمیان میں بیان کی گئی ہیں جن سے اس مسئلے کی پوشیدہ حکمت، اہمیت، فرضیت اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور اسے چھوڑ دینے والوں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے عذاب بیان کیا گیا۔ میراث کی تقسیم کے جو حصے مقرر کیے گئے ان کی مقدار کی مکمل حکمت، مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ ہماری عقل و شعور کو اس کی گہرائی تک رسائی حاصل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی رسائی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی آیہ مبارکہ جو یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ وراثت کے حوالے سے بیان کی، اس کے آخری الفاظ جو ہے نا وہ یہی، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی آپ کسی کی طرف جھول کھا جائیں، کوئی یعنی مرنے سے پہلے اپنے باپ کی طرف محبت زیادہ ہے دل کے اندر تو اس کی طرف جھول کھا جائے اور سارا مال باپ کو دے جائے، یا وہ اپنے باپ کو محروم کرتے ہوئے اپنے اولاد کو دے جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے فائدہ مند کون ہو سکتا ہے۔
یہ اللہ کو ہی علم ہے، اس لیے جو اللہ نے احکامات دیے ان پر ہی عمل پیرا ہو جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون سا انسان جو مخلص ہے تمہارے لیے مفید ہے۔ قیامت کے دن مال کا سوال، یعنی یہ وراثت کا دین جو ہے یا وراثت کا علم جو ہے یہ کتنا اہم ہے اس کو حاصل کرنا۔ قیامت کے دن آپ نے سنا ہے معروف حدیث ہے 5 سوال کیے جائیں گے انسان سے، اس وقت تک بارگاہ الہی سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے آدمی نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں حساب نہ لے لیا جائے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ عمر کن مشاغل میں گزاری، یعنی زندگی، دین کا علم حاصل کیا تو اس پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جسم کو کس کام میں خرچ کیا یعنی گلایا۔ ان 5 سوالوں میں سے آپ دیکھیں 2 سوال صرف اور صرف مال کے بارے میں ہیں۔ کتنی اہمیت ہے اس مال کی کہ 5 سوال، 5 میں سے 2 سوال جو ہیں وہ کیا ہے؟ مال کے بارے میں ہے کہ مال کیسے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا۔ یعنی دیگر مالی معاملات کے علاوہ میراث کے مال کے بارے میں بھی ضرور سوال ہوگا کہ کیسے حاصل کیا، کیا دوسروں کے حقوق کو مار کر اپنا حصہ لیا یا پھر دوسروں کے بھی حصے دیے یا ان کو محروم کیا۔ تقسیم میراث کے بعض فوائد، ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں لیکن چند ایک میں نے یہاں پر جمع کیے ہیں، ان کو دیکھیں۔ سب سے پہلا فائدہ، جو بندہ تقسیم میراث کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، میراث کے شرعی حکم پر عمل کرنے والا جنت کا حقدار ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 3، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس دن کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ نمبر 4، ایسے شخص کا مال حلال ہونے کی وجہ سے اس کی تمام عبادات کیا ہیں؟ وہ قبول ہوں گی۔ یہ آخرت کے دن بڑا سرمایہ ہوگا۔ یعنی وراثت کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ رشوت لینا، چوری چکاری کرنا، ڈاکہ مارنا، دوست دھاندلی کرنا، فراڈ کرنا صرف وہی معاملات ہے۔ وراثت کے اندر بھی اگر کسی نے معاملہ خراب کیا ہے تو اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث ہے شاید میں نے لکھی ہے، وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کہ 70 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جن عزیز و اقارب اور عورتوں کو میراث میں سے حصہ ملتا ہے وہ ان کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں اور محروموں کو جب حق ملتا ہے تو وہ ایسے شخص کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ نمبر 6، تقسیم میراث سے دولت تقسیم ہوتی ہے جو کہ اسلام کا ایک بنیادی مقصد بھی ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گشت نہ کرے، یعنی کہ مالداروں کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ نمبر 7، تقسیم میراث کے حکم پر عمل کرنے سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے اور پہل کرنے والا کیا ہے وہ یعنی کہ اس کو بھی اجر ملتا ہے، بلکہ اپنا بھی اجر ملا تو دوسروں کا بھی اجر ملا، اس کے لیے صدقہ جاریہ یہ کام ہو جاتا ہے۔ میراث تقسیم نہ کرنے کے نقصانات، یہ تو کچھ فوائد تھے، ظاہری بات ہے نقصانات بھی ہمارے علم میں آنے چاہیے تاکہ پھر انسان کے دل میں جو تھوڑا بہت بھی اس طرح کا معاملہ ہو، میل کچولا، وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ میراث تقسیم نہ کرنے اور مستحقین کو محروم رکھنے کے لیے خطرناک پہلو ہیں جن میں سے میراث کھانے والے مبتلا ہو کر گناہگار ہوتے ہیں، چند ایک آپ کے سامنے۔ نمبر 1، میراث کا شرعی طریقے پر تقسیم نہ کرنا اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، سب سے بڑا جرم تو یہی ہے اور یہ صریح فسق ہے، لہذا ایسا شخص فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ خاص طور پر برسا برس اس پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے مترادف ہے۔ نمبر 2، میراث کو قرآن و سنت کے مطابق تقسیم نہ کرنا اور دیگر وارثوں کا حق مارنا کفار، یہود، نصارہ، ہندوؤں اور غیر مسلم اقوام کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، میراث کے حقداروں کا مال کھا جانا ظلم ہے اور یہ شخص ظالم ہے، لیکن اگر وارث اپنے قبضے اور تحویل میں لے لے اور پھر کوئی طاقت وارث چھین لے تو یہ غضب ہوگا، اس کا گناہ ظلم سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 4، میراث پر قبضہ کرنے والے کے ذمے میراث کا مال قرض ہوگا اور قرض بھی واجب الادا ہے، اگر کوئی دنیا میں ادا نہیں کرے گا تو آخرت میں لازماً اسے ادا کرنا ہوگا۔
نمبر 5 ایسا مال جس میں میراث کا مال شامل ہو، اس سے خیرات و صدقہ اور انفاق کرنا، حج عمرہ کرنا، اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، پاکیزہ مال کو ہی پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ نمبر 6 جو میراث کا مال کھا جاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 7 میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنے والا دوزخ میں داخل ہوگا۔ نمبر 8 جو اشخاص میراث کا مال کھا جاتے ہیں، حقدار وارث ان کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ نمبر 9 میراث مستحقین کو نہ دینے والا حقوق العباد طلب کرنے کا مجرم ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کتنی اہمیت ہے، اس وقت تک انسان کی نجات نہیں جب تک حقوق العباد سے وہ یعنی فارغ نہیں ہوتا۔ شریعت کے مطابق مال ورثہ تقسیم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، لہذا جو حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کریے، اسلامی حکومت ہو تو۔ آخری جو اس میں جو بات تھی وہ تھا آگ کرنا، جیسے میں نے آغاز میں بتایا تھا، یہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہے کہ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے، دکھ دینے والی اولاد ہوتی ہے، اس کو وراثت سے آگ کر دیا جاتا ہے تحریری طور پر یا زبانی طور پر۔ تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں واضح دو ٹوک یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو آگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نافرمان اولاد ہے، کوئی بدتمیز اولاد ہے، کوئی جیسا بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں خود اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا، لیکن باپ جو ہے یا کوئی بھی بھائی ہے، کوئی بھی اس طرح وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو ایسا ہے، میں اس کو یہ میرے بعد وارث بننے والا ہے تو میں اس کو آگ ہی کر دوں، اس سے تعلق توڑ دوں، تو یہ غلط کرتا ہے، وہ خلاف شریعت کام کرتا ہے۔ میں نے جس حدیث کی طرف آپ کو اشارہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا کہ 70 سال عبادت کرتا رہے بندہ اور وہ یعنی وراثت کے اندر ڈنڈی مار جائے تو 70 سال کی عبادت ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ جی اب ہیں اس علم کے نام۔ اس علم کے دو معروف نام ہیں، ایک ہے علم الفرائض، فرائض کا علم، جیسے آپ بار بار بات کر رہے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر فرض ہے، یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے دوسرے احکامات فرض ہیں، ہاں جی اسلام کی تعلیمات فرض ہیں جو فرض کہی گئی ہیں، تو ویسے ہی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر الفاظ ہی وہ بیان کیے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ نام بھی اپنے حکم پر دلالت کرے گا، ہاں جی یہ نام بھی اپنے حکم پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ آگے دوسرا نام جو ہے علم المیراث، وراثت کا علم، یہ دو نام جو ہیں عمومی طور پر یعنی کہ علماء کے نزدیک معروف ہیں۔ اس کے بعد اس علم کے حکم، کیا اس علم کا حکم ہے؟ دو حکم ہیں، ایک تو ہے فرض عین، یعنی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہیں، اسی طرح یہ فرض عین ہے میت کے وارثان پر، یعنی جو میت کے وارث ہیں وہ ان کے اوپر یہ فرض عین ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے کن کے لیے؟ میت کے غیر وارث رشتہ داروں پر، غیر وارث رشتہ دار جو ہیں ان پر یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین کا فرق آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کفایہ جو ہوتا ہے اگر چند افراد جو ہیں خاندان کے وہ اگر اس وراثت کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں تو پورے خاندان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی توجہ نہیں دلاتا، اس انسان سے ڈرتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، پورے کا پورا خاندان ہی وہ فرض نہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مجرم ہوں گے۔ اور جو میت کے وارثان ہیں ان کے اوپر تو یہ فرض ہے، فرض عین ہے، یعنی جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے ہم نے بتا دیا، اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو مجرم ٹھہریں گے، یہ ضرور وراثت تقسیم کرنی چاہیے۔ علم الفرائض کی اہمیت و فضیلت۔ علم الفرائض کی اہمیت و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم خود فرمائی ہے، خود ہی کی ہے نا۔ ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آخر تک. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے اس کی تقسیم کی. اور بلکہ آپ ایک عجیب یہ نکتہ ہے، آپ غور کیجئے گا اس پر، کہ یہ دوسری باتوں کی طرح نہیں ہے، دوسرے احکامات اور تعلیمات کی طرح نہیں ہے، دوسرے واجبات کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بھی خود ہی بیان کی ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکثر احکام و مسائل میں صرف ان کے اصول و کلیات کو بیان کیا ہے، یعنی بنیادی اصول بیان کر دیے. مثلا نماز کو ہی لے لیں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم فریضہ تو نماز ہی ہے نا. نماز کے متعلق صرف یہ کہ نماز پڑھو تاکید کی گئی، اور بعض علماء نے تو کہا کہ 100 آیات و حکم کی ہیں اور 700 آیات کے قریب جو ہے وہ نماز کے متعلقہ بات کی گئی ہے. یعنی یہ بعض علماء نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن تعداد رکعات آپ نے کتنی رکعات جو ہیں پڑھنی ہے وہ کہیں بھی قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمانے پر ہی بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں کی گئی. اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق کہا زکوٰۃ دو، لیکن نہ اس کا نصاب بیان کیا گیا ہے، نہ اس کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے. ہاں اس کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے، اس کا حکم ہے اور اس کے مصارف ہے، لیکن اس کے نہ شرائط ہیں نہ ہی اس کے بیان کیا گیا کہ کتنے نصاب کو بھی نہیں بیان کیا. اسی طرح آپ حج کو لے لیں، حج کے متعلق بھی یہی بات ہے. یعنی دیگر جتنے بھی احکامات ہیں ان کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ان کے یعنی بنیادی مسائل کو بیان کیا ہے، اس کے اصول بیان کر دیے ہیں، باقی فروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. لیکن علم الفرائض ان سب سے مختلف ہے، اور آج اتنے ہی ہم اس سے غافل ہیں کہ اس میں فروعی مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے جزیات تک بیان کر دی کہ بندہ میت مرنے والا یہ ہو تو کون کون وارث ہو سکتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر کلالہ جو ہے نا اس کو بھی بیان کیا ہے، جس کی اولاد کوئی نہیں ہے، جس کا ہم کہتے ہیں وارث ہی کوئی نہیں ہے، جی اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ اس کی وراثت کا کیا کرنا ہے. اس کو بھی ایسے نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ یہ مال کی وجہ سے ظلم و ستم ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ علیم کہا نا، ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا تھا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جزیات کو بھی بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ اسباق میں اس کی تفصیلات آئیں گی، آپ دیکھیں گے. جی قرآن مجید کی آیات کچھ آپ کے سامنے ہیں، انہی آیات کے کچھ ٹکڑے لیے ہوئے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. یعنی کیا ہے یہ وراثت کے حوالے سے. للرجال نصیب، مردوں کا حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید میں برابر بیان کیا گیا ہے. یہ ابھی کچھ اعتراضات، ابھی سوال کے لیے بھی ہم آپ کو ٹائم دیں گے کہ اسلامی قانون وراثت پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں. جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک اہم ترین ٹاپک جو ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ یہی ہے، یعنی اسلامی قانون وراثت. اور اس میں فرید ذکر مثل حظ الانثیین، اتنا سے ٹکڑے کو لے کر یعنی اعتراضات کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ ان اشکالات کو ہم دور کریں گے اور آپ کے سامنے واضح کریں گے. اور یقین جانے میں جب یہ پڑھ رہا تھا، پہلے بھی پڑھا، لیکن ابھی تو میں حیران ہوا کہ آپ دیکھیں گے اصحاب الفروض میں زیادہ خواتین ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا تحفظ کیا ہے خواتین کا، کہ جن کے فرض یعنی حصے مقرر کیے گئے نا وہ زیادہ خواتین ہیں. اور پھر زیادہ تر پانے والی بھی خواتین، ظاہری بات ہے زیادہ وہ ہیں تو ان کے ہی حصے کو یعنی کہ وہ پانے والی بھی زیادہ ہوں گی. یہ الگ چیز ہے کہ اگر کہیں پر یہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تو وہ خود مجرم ہے. اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے تو اس کے متعلق واضح دو ٹوک، جیسے ہم نے کہا 2 اور 2 4 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. نمبر 3 وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ، اور ہر ایک کے لیے بنا دیا ہم نے حقدار ورثاء اس سے جو چھوڑ جائیں. نمبر 4 فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اب کچھ احادیث ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیات آپ کے سامنے بیان کر سکتے تھے، لیکن میں نے یعنی مختصر کیا ہے، کیونکہ اصل مجھے بھی آج کچھ ساتھیوں نے بھی بتایا کہ اصل ساتھی جو ہیں وہ آخر پر آنا چاہتے ہیں. یعنی جو مسائل حل کرنا ہے، جی کیسے ورثے کو تقسیم کرنا ہے،
جب تک یہ چیزیں ہم نہیں پڑھیں گے، یہ اہمیت ہمارے سامنے نہیں آئے گی، کیسے ہمارے اندر ترغیب پیدا ہوگی؟ صرف جان لینے سے یہ ترغیب پیدا نہیں ہوگی، جب ہمیں اہمیت، اب آپ کے سامنے یہ چیز تو واضح ہوئی ہوگی کہ جیسے آپ نے شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے ساتھیوں کو تو اس سے ہمیں واسطہ ہی نہیں پڑا ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کر لی ہے تو ان آیات کے حوالے سے تو کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ شاید آپ کو پہلی دفعہ یہ علم ہوا ہوگا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کی اور جزیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی کوئی اور فرائض واجبات ایسے نہیں جس کی جزیات کو بھی بیان کیا ہے، یہ واحد ایسا مسئلہ ہے یا ایسا فرض ہے یا ایسا واجب ہے کہ جس کی جزیات اللہ تعالیٰ نے خود سے بیان کی ہیں۔ تو کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتی۔ اے ابو ہریرہ تم میراث سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ بلا دیا جائے گا اور میری امت سے یہی علم سب سے پہلے نکال دیا جائے گا۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْم، یعنی نصف علم ہے، سارے علوم ایک طرف، اور یہ ایک علم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کو آدھا علم کہا۔ کیوں ایسا کہا؟ کوئی ساتھی بتائے گا تاکہ آپ بھی شریک ہوں، پتہ چلے بھی سن رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ نہیں، انسان کچھ قریب ہیں، ہاں شاباش، یعنی یہ بھی ایک جواب ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہی تو دو حقوق ہیں نا بنیادی طور پر، حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد، اور اس کے ساتھ کہیں حقوق العباد جڑے ہوئے ہیں، حقوق العباد ہیں یہ، تو اس لحاظ سے اس کو نصف العلم کہا گیا۔ اور دوسرا کوئی جواب کسی اور ساتھی کے ذہن میں کوئی چیز ہو؟ جی اس میں عدل و انصاف کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ بہت سارے جواب ایسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن جیسے رضا اللہ بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا، حقوق العباد کے ساتھ انسان کے دو ہی پہلو ہیں، ایک زندگی اور دوسرا موت ہے، یا زندگی کے امور ہیں یا موت کے امور ہیں۔ زندگی کے امور کے ساتھ دوسرے متعلقہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں، اور جتنے بھی احکامات ہیں، وہ زندگی کے حوالے سے، اور یہ کیا ہے؟ موت کے بعد کے معاملات ہیں، کہ یعنی وراثت اس کی تقسیم ہونی ہے، تو اس لیے اس کو نصف العلم کہا گیا کہ ایک طرف تو زندگی، دوسری طرف موت ہے، تو موت کے بعد کے جتنے بھی امور ہیں وہ اس علم سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے بھی نصف العلم کہا گیا۔ جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اگرچہ اس کی سند کے اندر ایک راوی کے اوپر تھوڑی سی جرح بھی کی گئی ہے، لیکن شواہد کے ساتھ بعض علماء نے، جیسے کہ بعض محدثین نے ہی اس کو حسن کہا ہے، کہا تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سينتقص وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم علم سیکھو، علم پڑھا کرو، علم سیکھنا چاہیے، یعنی جو بھی علم ہے عمومی طور پر پہلے کہا، اور لوگوں کو بھی آگے سکھانا چاہیے، پھر خصوصی طور پر کہا کہ یہ علم فرائض بھی سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، اور قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ آپ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں، کہ ایک تو عمومی علم کے بارے میں، اور پھر قرآن کے بارے میں، اور ان کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ فرائض کو بھی سیکھو، خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اور کیوں ذکر کیا ہے اس کی آخر میں حکمت بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے کہ وہ کیوں ایسے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جو ان قریب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور اسی طرح علم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اور فتنے جو ہیں وہ ظہور پذیر ہو جائیں گے اور ظاہر ہو جائیں گے۔
یہاں تک کہ فریضے میں یعنی وراثت کے اندر دو بندے اختلاف کریں گے، اللہ یجدان احد، یعنی کہ وہ کسی ایک آدمی کو ایسے کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے کہ اس کو وراثت کا علم آتا ہو۔ تو لہٰذا اس کی طرف توجہ سے ہم نے جو پڑھنا ہے، جتنی بھی کلاسیں ہم کریں گے انتہائی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، جیسے آپ کو اشتہار میں بتایا گیا، انشاءاللہ اگر توجہ سے کسی ساتھی نے پڑھا تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کے قابل ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی دے، عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقسم المال بین اہل الفرائض علی کتاب اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال کو حصے داروں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کرو، یہ حکم ہے۔ اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے، قواعد فقہیہ کا، اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ الحکم للواجب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی کسی بارے میں حکم دے دینا اور قرینہ صارفہ بھی کوئی نہ ہو، کوئی یعنی ایسا کوئی سبب ایسا نہ ہو کہ جو اس واجب کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہو، ایسا نہ ہو تو وہ حکم جو ہے وہ واجب پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ فرض ہو جاتا ہے انسان پر۔ تو یہاں پر کوئی قرینہ صارفہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس حکم کو، واجب کو جو ہے سنت کی طرف لے جائے، مسنون کی طرف لے جائے۔ یہ واجب ہے، فرض ہے، تو یہ کرنا ہی چاہیے۔ یہ بعض علماء نے اس حدیث کو کہا کہ یہ حدیث ہے، جیسے کہ جامع الاصول من احادیث الرسول کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ موقوف ہے، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض كمثل البرنس لا رأس له، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عالم جو فرائض یعنی میراث نہ جانتا وہ اس ٹوپی کی طرح ہے جس کے لیے کوئی سر نہ ہو، یعنی ٹوپی موجود ہے لیکن سر نہیں ہے۔ تو یعنی کتنی اہم بات ہے کہ صاحب علم ہے لیکن کیا ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم میراث جو ہے، علم وراثت کا علم ہی نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، تو وہ کیا عالم ہے؟ وہ ٹوپی کی طرح، ٹوپی کی کیا حیثیت ہے؟ سر کے ساتھ ہی وہ سجتی ہے، ویسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراثا فرضہ اللہ قطعہ اللہ بہا میراثا من الجنہ، یعنی جس بندے نے ایسی میراث کو روکے رکھا یا روک لیا، کوئی جیسے ہم نے پہلے بات کی، حق تلفی کی، زیادہ لے لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس نے حق زیادہ لیا ہے یا جتنا اس نے مال وراثت کو روک کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کی جنت کو بھی اتنا کاٹ دے گا، اگر یہ جنتی ہے تب، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حصے کو روک دے گا اس جنت سے۔ تو یہ تو پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کیا معاملہ ہے، کتنی کی قیمت، کیا قیمت ہے، یعنی کتنے مال کے اوپر جو ہے پوری جنت کٹ جائے گی، کتنے مال کے اوپر تھوڑی جنت ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایک فلس کا بھی آگے پیچھا کیا تو اس کی وجہ سے پوری جنت سے محروم ہو جائے، یہ اللہ کو علم ہے کہ وہ کتنا اس کی قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی یہ آخری آپ کے سامنے بات بیان کرنے لگا ہوں علم فرائض کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، تلک عشرۃ کاملہ ہو جائے گی۔ یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں تعلموا الفرائض فإنها من دینکم، علم فرائض سیکھو، علم میراث سیکھو، یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ یعنی جیسے ہم نے پڑھ لیا نصف العلم، ہاں جی، تو یہ نصف العلم ہے دین اسلامی تعلیمات کا، تو لہذا حضرت عمر فاروق اس کو کہا کرتے تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اذا لہوتم فلہوا بالرما واذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، جب تم کھیلنا چاہو تو کیا کھیلو؟ نشانہ بازی کرو۔ یہاں پر رما کا لفظ ہے، اس وقت تیر اندازی تھی، تو کہا تیر اندازی کے ساتھ اپنے اس، کیونکہ یہ فطرتی چیز ہے، کھیل کود جو ہے انسانی فطرت کے اندر شامل ہے، تو کہا جب تم کھیلنا چاہو تو پھر تیر اندازی، یعنی اس وقت تیر اندازی ہوتی تھی، نشانہ بازی، اس میں اپنے وقت کو سرو کرو، شغل کر لیا کرو، یہ بھی کھیل تماشا ہے۔ اور جب باتیں کرنا چاہو
تو باتیں کون سی کرو؟ علم میراث کی باتیں کیا کرو، وراثت کے مسائل کی باتیں کیا کرو، یہ ضروری ہے۔ ہم دوسری جہاں پر باتیں کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ باتیں بھی کرنی چاہیے۔ تو آخر میں کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو ان کے بارے میں آپ نے پیپر پر لکھ کر لانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ سوال نمبر 1، جو آن لائن ساتھی ہیں وہ بھی اپنا یعنی لکھ کر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا ہوا نا جی؟ ہاں جی۔ سوال نمبر 1، علم الفرائض کے نام بتائیں جو آپ نے پڑھے ہیں اس کلاس میں۔ سوال نمبر 2، علم الفرائض کا کیا حکم ہے؟ جو 2 حکم پڑھے ہیں وہ الگ الگ سے دونوں ہی ذکر کریں آپ۔ سوال نمبر 3، علم الفرائض کی اہمیت و فضیلت بیان کیجیے، کوئی 2 قرآنی آیات یا 2 احادیث اس کی روشنی میں۔ سوال نمبر 4، تقسیم میراث کے 3 فائدے لکھیے۔ ہم نے فائدے کافی آپ کے سامنے بیان کیے تھے، تو ان میں سے کوئی 3 فائدے لکھنے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے جو اس کے اپوزٹ ہے، میراث تقسیم نہ کرنے کے 3 نقصانات بھی بتائیں۔ سوال نمبر 6، اولاد میں سے کسی کو کرنے کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 7، علم الفرائض کی آیات یاد کر لی ہیں؟ یہ آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ، یہ یاد کریں۔ پتہ کیوں؟ یہ آیات بڑی اہم ہیں، آگے میں نے آیات دی ہوئی ہیں۔ یہ سورہ نساء کی 11 نمبر آیت، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اسی طرح 12 نمبر آیت اس کے بعد والی فوراً، جس کی آج ہم نے آغاز میں تلاوت بھی کی ہے، 12 نمبر آیت۔ اسی طرح اس سورہ نساء کی آخر میں آیت ہے 176 یہ آیت۔ تینوں آیات جو ہیں یہ یاد کریں، اور جس طرح آپ کو ترجمہ ایزی لگتا ہے اردو میں، انگلش میں، یہ بھی یاد کریں، اس کو یعنی رٹ لیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں 6 حق بیان کیے گئے، 6 فرض ہیں، 6 حصے بیان کیے گئے، مقررہ حصے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 6 مقررہ حصے ان 3 آیات کے اندر بیان کیے گئے، تینوں آیات کے اندر 6 مقررہ حصے، بلکہ 2 آیات کے اندر ہی بیان کیے ہیں۔ جو پہلی 2 ہم نے بیان کی ہیں 11 اور 12 نمبر آیت، اس کے اندر 6 فرائض یعنی مقررہ حصے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے وہ کن کن کے لیے ہے ان آیات کے اندر ہی۔ تو یہ آپ کو بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک خاکہ جو ہے ذہن میں بیٹھ جائے گا وراثت کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں یہ درخواست کروں گا، آپ سے خواہش رکھتا ہوں کہ آپ ان 3 آیات کو یاد کر لیں گے، ان کو نفلی نمازوں میں جو ہے جب بھی آپ سنت پڑھیں تو اس میں تلاوت کریں، تاکہ یہ اصبر ہو جائیں سورہ فاتحہ کی طرح۔ جب یہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو فائدہ بھی بہت ہوگا، پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ اتوار کو، یہ سوموار پیر کے دن انشاءاللہ دوسرے کلاس جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ تو اگر کسی ساتھی کا کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ اگر آپ کے دوسرے سوالات ہیں تو وہ انشاءاللہ آئیں گے آگے۔ جی لا تعلق کرنا، ہاں جی کیا بولا؟ ڈس آن کرنا یعنی بے دخل کرنا، کرنا بے دخل کرنا، ڈس آن کرنا۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتا ہے اور شرابی ہے، کباڑی جواری ہے، کسی صورت میں کسی صورت میں، یعنی یہ پتہ کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ حق اب اس کا ہے۔ آپ جب فوت ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس کا حق نہیں رہتا ہے اس مال کے اندر۔ یہ حق کن کا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے رہنے والوں کا حق ہے، اس کے حق میں سے آپ اس کو نہیں بے دخل کر سکتے۔ ہاں انسان اپنی صحت تندرستی کی حالت میں جو ہے وہ سارا ہی خرچ کر دے، لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ مرنے لگا یا بیمار ہو گیا تو وہ وصیت کرتا ہے کہ ساری جائیداد میرے مرنے کے بعد ایسے، یہ نہیں کام کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آگے کہ وہ یعنی وصیت کے حوالے سے کتنی وصیت کر سکتا ہے، اس کا مال یعنی انشاءاللہ وہ بتائیں گے نا، وہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اگلی کلاس جو ہے اس کے اندر پھر بنیادی باتیں ہیں، ان میں فرائض کی تعریف ہے،
اور پھر اس کے بعد علم فرائض کی غرض و غایت ہے، اس کی غرض و غایت، موضوع کیا ہے، اس کے مآخذ کیا ہیں، اور پھر اس کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ العزیز پھر بدھ کو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔